اپنی زبان کو کسی عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارا بھی ہے اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرف دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا جاتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ آپ اپنی زندگی سے شکوہ نہ کرو، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنی صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چپ پالے جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہو، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملے ہیں۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تک جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت مت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برابر ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مر جائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔